بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ اور میں ہوں شہباز علی عباسی۔ ناظرین کرام، موجودہ دور کے تناظر میں ہم آج جس مختصر پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے ہیں وہ کیا ہے کہ اخلاقیات ہر اعتبار سے زندگی کے حسن کو مزید نکھار دیتی ہیں۔ کرنٹلی یا موجودہ یا ماڈرن ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں بڑی ابھر کر سامنے آئی ہیں، ایک تنقید اور دوسرا اگر کسی دوسرے کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو تو اس اختلاف کو یا تو مخاصمت بنا دیا جاتا ہے یا نفرت کی بنیاد پر دوسری شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اسے چاہے آپ سیاسی تناظر میں دیکھ لیں، مذہبی تناظر میں دیکھ لیں، معاشرتی تناظر میں دیکھ لیں، لسانی یا گروہی تناظر میں دیکھ لیں، ہر اعتبار سے ہماری قوم میں اس بات کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہماری قوم دن بدن اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں میں الجھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کی اخلاقیات دن بدن نیچے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو واقعہ کل تک ہمارے اکابرین کا تھا۔ آپ سبھی احباب نے جو ہے اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس سے بخوبی واقفیت حاصل کی ہوگی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں افغانستان کے اوپر ایک مسلم سپہ سالار نے یلغار کر دی۔ اب اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی قوم کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہوں تو اس کے سامنے 3 چیزیں پیش کریں، اور ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ دعوت اسلام ہے۔ اب اس پادری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ کی جو فوج ہے اس نے ہمارے علاقوں کو جو ہے وہ فتح کر لیا، اب یہ اس کے مفتوحہ علاقے ہیں، مگر ہمارا بنیادی سوال یا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں دعوت اسلام نہ دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس خط کو پڑھا، قاضی کو وہاں سے کہاں بھیجا؟ افغانستان۔ اور قاضی نے جب دونوں کو بلا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ایسا ہی ہے، اس کے جواب اس مسلم سپہ سالار نے بہت سارے دلائل دیے کہ اس علاقے کو فتح کرنا کیوں ضروری تھا، اس علاقے کا ہمارے قبضے میں ہونا کیوں ضروری تھا، اس کی اسٹریٹجک جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے، یہ کس قدر امپورٹنس کا حامل ہے، سگنیفیکنس کے اوپر انہوں نے دلائل دیے۔ قاضی نے جواب دیا کہ میرا یہ سوال نہیں ہے۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اور آخری دفعہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دعوت دی تو جواب ملا نہیں دی گئی۔ قاضی نے کہا کہ فوراً سے اپنے فوجوں کو وہاں سے نکال دو، اس علاقے کو خالی کرو، اور یہ ان کے حوالے کر کے ان کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے، جیسا کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ 3 دن تک یا کم از کم 1 سال کی مہلت جو ہے، جو ہمارا ایک فقہی قانون بھی ہے کہ وہ دو اور اس کے بعد حملہ کرو۔ اس پادری نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس قدر عدل پسند، اخلاقیات کے حامل ہیں، اس قدر انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، تو وہ بغیر جنگ کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ کو ناپسند ہے تو آپ اس کی تمام تر اچھائیوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کہ نہ صرف ایک عمومی طور پہ ایسا بیہیویئر یا ایسا رویہ ہے جو انسان کو دوسروں سے دور کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر اس رویے کی وجہ سے جو نفرت پروان چڑھتی ہے اس کے بھی ذمہ دار ہم بنتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اخلاقیات ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور اخلاقیات ہمیں کس طرح ممیز اور ممتاز کرتی ہیں۔ آج کے زمانے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آج ہم اگر ویسٹ کو کاپی کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم یورپ یا امریکہ کی طرف جو ہے وہ تہذیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ پارک کے اندر بیٹھے ہوئے پریشان شخص کو بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ آج تم پریشان ہو۔ یہ ہے اخلاقیات، اور اسی کو جو ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہماری تاریخ کے اوراق ہمیں روبرو یہ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارا یہ ترہ امتیاز یہ تھا کہ ہم نہ صرف دوسروں کے لیے اچھائیاں، آسانی اور عافیت پیدا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص مظلوم کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، یہ تعصف برے الفاظ کہے تھے کہ کبھی ہے نو جواں مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے